أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میری عزیز بہنوں، آج اس بات کا ہم سب بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ دیکھا جائے تو قرآن کے 1/3 پارٹ سے گزر چکے ہیں. ہاں، 10 پارہ تو آپ لوگوں کا ہو گیا ہے اور 11واں آپ لوگوں کا چل رہا ہے. تو اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آسانی اور سہولیت سے اور اچھے سے یہ 10 پارہ گزار دیا ہے، 1/3 قرآن کا گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ہی آسانی اور سہولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ باقی بھی قرآن کا جو 2/3 پارٹ ہے وہ بھی ایسی طرح سے گزار دے. آمین. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن امان میں رکھے، ہمارے گھر میں امن و سکون دے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. چلے شروع کرتے ہیں سورہ یونس، اور 2 رکوع ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو سورہ یونس ہے یہ مکی سورہ ہے اور بنی اسرائیل کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی. اس میں 10 رکوع ہے اور اس سورہ میں خاص طور پر توحید کی طرف، ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے اور شرک کا تو مکمل انکار کیا گیا ہے. اور اس میں خاص طور پر تقدیر پر ایمان سے متعلق کچھ باتیں کی گئی ہیں. چلے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 1 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، آگے فرمایا جا رہا ہے تل کا، یہ آیات الکتاب کتاب، الحکیم حکیم. یعنی جو یہ آیات جو ہے وہ کیا ہے، کس کی آیات ہے؟ کون سی آیات؟ یہ سورہ یونس کی جو آیات ہے یہ کس کی آیت ہے؟ یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے. اب حکمت والی کتاب مطلب کون ہوگی؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ سورہ یونس جو ہے یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے. اور یہ قرآن کریم جو ہے، یہ قرآن جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ حکیم ہے. الحکیم یہاں آیا ہے نا، تو یہ کتاب کی صفت ہے، کتاب موصوف ہے، اور یہ جو ہے نا حکیم جو ہے نا یہ اس کی صفت ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ حکمت والی ہے. اور یہاں جو لفظ آیا ہے حکیم، ہاں، حکمت والی، محکم، مضبوط، یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے. ہاں، تو یہاں قرآن مجید کا تعارف ہو رہا ہے کہ لوگوں، جو تم یہ قرآن پڑھنے جا رہے ہو یا پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ اس کتاب کی آیات ہے جو بہت ہی حکمت والی، حکم والی اور مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر ہم 2 دیکھتے ہیں. کانا للناس عجبا. جو ہے یہ الف کے اوپر حمزہ ہے نا، جب الف پہ حمزہ آ جائے تو وہ جب یہ الف پر جب زبر آ جائے نا یا حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کو یہ حمزہ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں حمزہ. ٹھیک ہے. اور دیکھیے میری بہنیں، جب حمزہ جب شروع میں آ جائے نا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، سوال کے لیے آتا ہے. اور یہ حمزہ کو کیا بولتے ہیں؟ حمزہ یہ استفہام ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے مطلب کیا ہے؟ کیا کانا ہے؟ کیا ہے؟
للناس لوگوں کے لیے. یہاں لوگوں سے مراد سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ فرسٹ مخاطب اہل مکہ، پھر بعد میں سب لوگ. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آکانا کیا ہے لوگوں کے لیے، آکانا للناس کیا ہے لوگوں کے لیے، عجبا عجیب، یعنی اے اہل مکہ کیا ہے تمہارے لیے، کیا عجیب ہے، ہاں کیا بات کیوں عجیب ہے تمہارے لیے. اور یہاں جو آج جو ہے استفہام، میں نے کہا استفہام انکاری ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی تمہیں کس بات کا کیا ہے؟ عجبا تعجب ہے، تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ آخر یہ تعجب کی کون سی بات ہے؟ آخر اور یہ عجبا جو یہ لفظ ہے، یہ عین جیم بے اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی حیرت جس کی وجہ نہ معلوم ہو. یعنی کیا لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہے، عجیب بات ہے؟ تو کیا عجیب بات ہے؟ کان للناس عجبا، کیا عجیب بات ہے لوگوں کے لیے؟ کیا عجیب بات کیا ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے ان کے اوحینا، ہم نے وحی کی الی رجل، ایک رجل پر، ایک شخص پر، ایک آدمی پر، منہم، اور یہ جو ایک شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور منہم انہی میں سے، یعنی کن میں سے؟ منہم انہی میں سے مطلب کن میں سے؟ اہل مکہ میں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں عجیب لگ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک شخص کو انتخاب کیا، منتخب کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ اوحینا، اور ہم نے وحی نازل کی. تو آخر اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جن پر وحی نازل کی گئی ہے، وہ کون تھے؟ وہ رجل تھے نا، آدمی تھے نا، انسان ہی تھے نا، کوئی اور مخلوق تو نہیں تھی. تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے جو اگر ہم نے وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا؟ اور کیوں نازل کیا؟ ان کے انذر الناس کیا ہے؟ ڈراؤ ناس لوگوں کو. مطلب یہ جو وحی کا نزول ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، اس لیے مقرر کیا ہے کہ ڈراؤ لوگوں کو، اہل مکہ کو ڈراؤ، پھر تمام انسانوں کے لیے ہے. پھر کیا ہے؟ وبشر الذین، وبشر بشارت اور خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو کس کے لیے بشارت ہے؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. یعنی جو نہ مانے ان کو ڈراؤ، اور جو مان جائے ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کیا کس بات کی خوشخبری ہے؟ کہ لہم، ان کے لیے، قدما، ان کے لیے قدم ہے. قدم مطلب مرتبہ ہے، مقام ہے، منزلت ہے. اور وہ مرتبہ، مقام، منزلت کیسی ہے؟ صدقن، سچائی والا. صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو نا. یہ سچائی مطلب حقیقت کے مطابق بات یا کام. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کیا کرو؟ خوشخبری دے دو کہ ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ان کے لیے بہت فضیلت والا مقام ہے. یعنی میری بہنیں جب قیامت کے دن وہ وہاں پہنچیں گے اہل ایمان، تو ان کو وہاں بہت عمدہ مقام ملے گا. اور اس دن کیا چیز کام آئے گی؟ صدق کام آئے گا، سچائی کام آئے گی. قرآن میں اور جگہ آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی. اور میری بہنیں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہ اس کائنات میں کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کو پہچانا جائے، اس کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اور جو یہ کریں گے تو رب ان کو کیا کرے گا؟ مقام عطا کرے گا. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قال الکافرون، اور کافروں نے کیا کہا؟ انا، بے شک، ھذا، یہ کون؟ مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر، وہ کیا ہے؟ لا، البتہ، ساحر ہے، البتہ ساحر ہے، جادوگر ہے. اور جادوگر بھی کیسے ہے؟ مبین، کھلا، واضح. یعنی یہ شخص جو ہے، جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، جو کہتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ لوگ اہل مکہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ جادوگر ہے. اور جادوگر بھی کیسا ہے؟ کھلا جادوگر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، اس پر ایمان لاتے، اس پر یقین کرتے، الٹا آپ پر یہ بلیم کرنے لگی، آپ پر الزام لگانے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے. تو یہ تو ہم نے آگے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر دور میں جو بھی پیغمبر اپنے قوم میں آیا تو ان کی قوم نے اپنے پیغمبر کو کیا کہہ کر جھٹلایا؟ ساحر مبین کہا نا، یہ تو کھلا جادوگر ہے. لیکن میری بہنیں، پیغمبر ایسی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے.
اور کام چھوڑ کر کلیریفیکیشن کرنے اور صفائی دینے اور دے کر بیٹھ نہیں جاتے ہیں، اپنا کام چھوڑ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا طرز عمل دیکھیں تو کیا ہوتا ہے عموماً، اگر کبھی کوئی ہم پر کوئی چھوٹا موٹا الزام لگا دے تو ہم کیا کرتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا سارا وقت صفائی دینے میں، اتنے فون کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، ان کو صفائی ان کو صفائی ان کو صفائی کی سارا کام، ساری انرجی ہمیں اپنی ذات کی صفائی پیش کرنے میں لگ جاتی ہے، پورا دن ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بحث مباحثہ ہو گیا تو ساری کیا ہوتا ہے، سارا کام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور ساری انرجی پھر اسی میں ختم جاتی ہے۔ تو پیغمبر نے کبھی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ہاں، اور جو وہ پیغام دے کر بھیجے گئے تھے وہ بیٹھ نہیں گئے پھر کہ تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہو، ساحر کہہ رہے ہو اور کاہن کہہ رہے ہو، کہیں شاعر کہہ رہے، کیونکہ وہ خود ایک بات پر قائم نہیں تھے، کبھی ایک بات کہتے، کبھی دوسری بات کہتے، کبھی تیسری بات کہتے، ہاں۔ لیکن پیغمبر نے کیا کیا، وہ اپنا کام کرتے گئے، وہ اپنا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا وہ اسے آگے پہنچانے میں، اپنا کام کرنے میں ہاں لگے رہے، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے، ان سب کو، اہل مکہ کو یا جو بھی ہے منکرین کو پتا ہے ساحر کیسے ہوتے ہیں، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، انداز کیا ہوتا ہے، ہاں۔ اور دیکھو، اور اگر ہم دیکھیں نا ساحر میں اور ایک پیغمبر میں دیکھیں کیا فرق ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہیں جادو اور نا یہ فرق دیکھیں، نبی اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک نبی کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، جادو کیا ہے، ایک فن ہے نا جو سیکھا جاتا ہے، سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، اور جو پیغمبر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خود ہے نا پیغمبر بناتا، اس میں سیکھنے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور جادو کیا ایک پیشہ ہے نا، جسے مال حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اور آپ لوگ نے سن بھی چکے ہیں نا، جب فرعون نے جب جادوگر کو بلایا تو ان کا پہلا سوال کیا تھا کہ ہمیں اس کا کیا معاوضہ دو گے، پہلا سوال ان کا یہی تھا نا، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ جبکہ پیغمبر کو دیکھیں، وہ انسانیت کی بولتے نا بے لوث خدمت کرتے ہیں، ان کا کوئی بولتے ان اجر الا اللہ رب العالمین، وہ دنیا سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ان کا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اور جادو جو عموماً جو کیا جاتا ہے وہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے نا، کسی کو دکھ دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو تکلیف میں پہنچانا مقصود ہوتا ہے نا۔ جبکہ جو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں نا۔ اور دونوں کے اخلاق اور کردار میں بھی کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک انسان، ایک بولتے ہیں نا کہ ایک عام انسان بھی پہچان سکتا ہے کہ انبیاء کا کردار کیسا ہے اور ایک جادوگر کا کردار کیسا ہوتا ہے، مطلب دونوں میں کافی فرق ہے۔ چلے اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، ان ربکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا کیا ہے، ہاں، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ کون ہے، الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، فی میں فی ستہ 6 دن اور ایام یوم سے ہے، ہاں 6 دنوں میں، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، کتنے دنوں میں بنایا، 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اور ثم استویٰ، اور پھر کیا کیا، استویٰ ارادہ کیا یا جلوہ فرما ہوا، جلوہ گر ہوا، علی العرش، عرش پر۔ تو میری بہنیں دیکھا جائے، اب یہ جو 2 لفظ ہے نا، ستۃ ایام اور استویٰ علی العرش، تو اس کی اصل حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں نا، لہٰذا ہمیں جیسا کہا جا رہا ہے ہمارا ایمان بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، تفسیر تو اللہ کو پتا ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ خلق السماوات والارض، ہاں، یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے یدبر الامر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کی، معاملات کی، امر کی، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ اور یہ یدبر جو ہے یہ دبر سے، دال بے ریس کا روٹ ورڈ ہے، دبر کس کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کے انجام کو، ہاں، تدبیر کس کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کے انجام کو، یعنی انجام کو سامنے رکھ کر کام کا آغاز کرنا، یعنی کیا مطلب ہو گیا، پلاننگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سارے معاملات کی پہلے پلاننگ کی، اور ہم اپنا اگر غور کریں، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دیکھا جائے گا، بعد میں اس کا اینڈ سمجھ میں آ جائے گا، بیچ بیچ میں سمجھ میں آ جائے گا، یہ آگے چل کے ہم دیکھ لیں گے۔ یعنی کوئی بھی کام ہم کیا کرتے، شروع کر دیتے بغیر پلاننگ کے،
انجام سے غافل ہو کر. تو میری بہنیں یہاں جو یدبر جو لفظ ہے تدبیر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کام کو پورا ترتیب دیا جائے. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. کوئی بھی کام جب کرا جائے نا تو اس کو پوری چیزوں کو سامنے رکھا جائے کہ کتنا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا کیا اس میں ضروریات ہوگی, اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے کرنا ہوگا, اور وہ چیز کیسے کرنا ہے کوئی بھی کا سنت الہی یعنی اللہ کے طریقہ, اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اور یہاں جو فرمایا الامر سے مراد کیا ہے؟ ہر کام, سارا کام. یعنی اس نے کیا کیا, زمین آسمان یا جو چیز بھی تخلیق کی ہے, حتیٰ کہ انسان کی تخلیق کی یا ساری مخلوقات کی جو بھی تخلیق کی, یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کر دیا بلکہ ایک پلاننگ کے ساتھ کیا ہے. اسی لیے 6 دنوں کا جو لفظ آیا ہے نا, ایک پلاننگ کے ساتھ کیا ہے ان ساری چیزوں کی, کہ اس کی سائز کیسی ہونا چاہیے, اس کی شکل کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, فنکشن کیسا ہو, اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو, پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا, ہم سب کو بنایا, ہم سب کو دنیا میں بھیجا, تو یوں ہی چرنے کے لیے, پھرنے کے لیے, تفریح کرنے کے لیے, عیش کرنے کے لیے, صرف اس کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, پھر ہم سے مطالبہ کیا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو, پھر ایک اینڈ رزلٹ بنایا ہے, ایک آخرت کا دن بنایا ہے, پھر حساب کتاب ہوگا, پھر نیک لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی انسان کو بنانے کا بھی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو دنیا میں بنائی, سورج, چاند, ستارے اور درخت, شجر, حشر, اور کتنی دیکھو ایسی چیزیں جو ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کو نا اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے. تو یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با مقصد بنایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان کو بھی بے مقصد تو نہیں بنایا ہوگا نا, کہ جاؤ وہاں عیش کرو, آرام کرو, کھاؤ پیو, سو, اور پھر بس زندگی یوں ہی گزار لو. پھر کیا ہوگا آخر میں؟ پھر رزلٹ آئے گا. جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو بد ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو میری بہنیں, جس رب کی یہ ساری تدبیر ہے, اس رب کی باتوں کو, وہ رب جو مالک کی کائنات ہے, تم ایسے ہی آسانی سے لے لیتے اس کی باتوں کو, کوئی تمہیں فکر نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے, ما من شفیع, نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا, الا مگر, من بعد اذن ہی, مگر اس کے اذن کے بعد. یعنی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا مگر یہ کہ, الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا, اور جس کے حق میں دے گا. اور بھی جگہ پہ آتا ہے جس کے حق میں دے گا. یعنی دیکھا جائے آٹومیٹک کیا مطلب ہوا کہ پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کی عزت میں, اس کے آنر میں اس کو سفارش کا موقع دیتا ہے کہ تم کرو سفارش, اور فلاں کے حق میں کرو. اللہ تعالیٰ انسانوں کی یا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کے آنر میں, اس کے لیے دیتے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا, اس عقیدے کو, جیسے اہل مکہ کے بہت سے عقائد جو تھے, غلط عقائد تھے, اس میں یہ عقائد کی بھی, یہ بھی جو ایک عقیدہ, اس کی بھی نا توڑ یہاں بتایا گیا, تردید کی گئی ہے. یعنی ان کے غلط عقائد میں ایک غلط عقیدہ کیا تھا, کہ جو بت ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ ان کی سفارش کریں گے اللہ کے یہاں. اور میری بہنیں ایسی بات نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے, ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے, اللہ کا واضح تصور ان کے اندر تھا. جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے, وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم, اگر تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, لَيَقُولَنَّ اللَّهُ, تو وہ کیا کہیں گے, وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. یعنی ان کو پتا تھا یہ بت انہیں نہیں پیدا کیے, بت نے انہیں نہیں پیدا کیا. پھر مشکل کیا تھی, بتوں کو سفارشی بنانے کی. یہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں, اللہ کا, ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. آج ہم دیکھیں, ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کے نظریات ہیں کہ نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کی قبر پر کیوں جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں, وہی ہمارا خالق ہے, وہی رازق ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں, ہم تو صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم گنہگار لوگ ہیں, اور وہ تو جو بزرگ ہیں وہ تو بہت نیک لوگ ہیں, اللہ کے وہ ہیں, رفیق ہیں, ساتھی ہیں, یا جو بھی ولی ہیں,
اور ہماری کہاں اللہ تک پہنچ ہوگی. یعنی یہ وہ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں نا کہ وہی بات جو ہوتی ہے نا، جو کہ کہتے ہیں نا اگر پرائم منسٹر تک پہنچنا ہے، مطلب یہ کانسیپٹ وہ لاتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر تک پہنچنا ہے تو ہم کیسے وہاں تک پہنچیں گے، ہم کو بیچ بیچ میں فلاں کو وسیلہ ذریعہ یا بنانا پڑے گا، تب ہماری بات پرائم منسٹر تک پہنچ جائے گی نا. مطلب یہ کانسیپٹ وہ لاتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ کیسے ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اور مرنے کے بعد یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے کیونکہ نیک ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں. کہاں ہماری اللہ ہمارا سنے گا، اور پھر دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں پھر ہمیں کون چھڑائے گا، کون ہمیں جنت میں داخل کرے گا. ہاں تو کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت ملے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم، تمہارا رب. یعنی کیا مطلب ہے، یہ ہے تمہارا رب تو تم اللہ اس کی عبادت کرو، کسی اور کو بیچ میں مت لاؤ. اور پھر کیا فرمایا، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے. تو تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی اور کو وسیلہ نہیں بنانا ہے، کسی اور کی سفارش نہیں لینا ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو. اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے، افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم سمجھو گے نہیں، اس لیے تمہارے پاس عقل نہیں ہے. یہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہو. پھر اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، پیدا بھی اس نے کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو جمیعا، تم سب کو کس کی طرف لوٹنا ہے. واپسی تمہاری کہاں ہے، اللہ کی طرف واپسی. اور یہ کیا ہے، وعد اللہ الحق، وعدہ ہے اللہ کا سچا. کون سا وعدہ، کس وعدے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. واپس تم کو کہاں ہونا ہے، واپس اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. کیوں، انہ، بے شک وہی، یبدأ، ابتدا کرتا ہے. کس چیز کی، یبدأ الخلق، اس نے ابتدا کی، تخلیق کی. تخلیق کی ابتدا، شروع اس نے کیا، پیدا اس نے کیا. ثم، پھر یعیدہ، پھر کیا کرے گا، پھر وہی دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی دیکھیے اہل مکہ جو ہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے نا. وہ کیا کہتے تھے، یہ کیسے ہوگا کہ ہم سب مر جائیں، مٹی ہو جائے، رل مل جائیں، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں، گل جائیں، سڑ جائیں، پھر کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیا ابھی تک کوئی آیا ہمارے باپ دادا میں جو مر کے گئے، کوئی دوبارہ پیدا ہوا، کوئی دوبارہ آیا. تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا کیا مشکل ہے. جب اس بات کا تم کو اقرار ہے کہ خالق وہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیے، تو دوبارہ کیوں نہیں اس کا اعادہ کر سکتا ہے، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد کیوں نہیں کر سکتا ہے. اعادہ مطلب جو یہ یعیدہ، اعادہ، ریپیٹ. دیکھیے ایک چیز اگر ہم بناتے ہیں تو فرسٹ ٹائم ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے نا. کوئی بھی چیز دیکھ لیں، یا کوئی ڈش دیکھ لیں یا کوئی بھی چیز دیکھ لیں، لیکن سیکنڈ ٹائم بنانا تو ہم ایک دم فٹافٹ بنا لیتے ہیں نا، کیونکہ اس کو صرف خالی ریپیٹ کرنا رہتا ہے، زیادہ آسان ہوتا ہے نا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ابتدا بھی وہی کرے گا، دوبارہ وہی ابتدا بھی اس نے کیا ہے اور دوبارہ وہی پیدا کرے گا. اور کیوں کرے گا، کیا وجہ ہے، کیوں دوبارہ پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے. تو یہاں فرمایا جا لیجزی الذین، لیجزی، تاکہ جزا دے اللہ، کس کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ لوگوں کو تو الحمدللہ قرآن کی بہت سی آیتیں اور عربی ٹیکسٹ جو ہے سمجھ میں آتا ہوگا نا، اس لیے اب حرف بہ حرف نا ترجمہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت مجھے لگتا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، سمجھ میں آ رہا ہے نا. تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، جزا دے کن کو، جو ایمان لائے ہیں. کیسے، قسط اس کو کہتے ہیں، عدل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا دیا جائے گا، جو جتنا مستحق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا جائے والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا، لہم شراب، ان کے لیے کیا ہے، شراب، شربت، مشروب پینا ہے. وہ بھی کیسا ہے، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، گرم پانی. یعنی کیا مطلب، کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان لوگوں کے لیے، والذین کفروا، ان کے لیے کیا ہے، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا.
میری بہنیں دیکھیں سورہ رحمان میں بھی کیا آتا ہے، یطوفون بینہا و بین حمیمنان، یعنی وہ کہتے ہیں نا جب وہ نا جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، ان کو پیاس لگے گی تو پھر وہ پانی پینے کے لیے پانی کی طرف آئیں گے، جب وہاں پیئیں گے تو وہ ابلتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ان کی پیاس نہیں بجھے گی، پھر وہ جہنم کی طرف بھاگیں گے، پھر وہاں کے چکر لگائیں گے، پھر وہاں گرمی لگے گی، پھر وہ پانی کی مطلب یطوفون بینہا و بین حمیمنا، طواف کرتے رہیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں، اور جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور انہیں کیا ہوگا، علیم عذاب ملے گا، دردناک عذاب وہاں بھگتیں گے وہ، اور وجہ کیا ہوگی، کیوں انہیں یہ سزا دیا جائے گا، بما کانوا، باوجہ اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہم آگے دیکھتے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کرایا جا رہا ہے کہ هو الذی جعل الشمس، هو الذی، وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا کیا، شمس، سورج کو کیا بنایا ہے، ضیاءً، ہاں کیسا بنایا ہے، روشن والا، اور والقمر، اور قمر کو کیا بنایا ہے، نوراً، اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے، چاند کو بھی نور بخشا، روشنی بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو روشن بنایا ہے، وقدرہ، اور اس کی منزل مقرر، وقدرہ، اور مقرر کر دی، منازلہ، اس کی منزل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، چاند اور سورج کی منزل مقرر کر دیا ہے، کیوں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، کیا جان لو، عدد، سنین، سالوں کی گنتی جان لو، والحساب، اور حساب کتاب جان لو، یعنی جو یہ سورج ہے اور یہ چاند، ہاں وہ صرف بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا ہے، بنا دیا روشنی کے لیے بات صحیح ہے، ہاں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سورج اور چاند سے روشنی ملتی ہے، بلکہ یہ بھی فائدہ، یعنی بے پناہ فائدے اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہم تو اتنے فائدے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں، بہت سے فائدے ایسے ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کو اس سے اپنے اوقات کا حساب لگانا آسان ہو جاتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے ما خلق اللہ، نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ذالکا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نہیں پیدا کیا، مگر کس لیے پیدا کیا، اللہ، مگر بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ سورج چاند جو پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ مطلب یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں کیا ہے، یعنی اس کا پیدا کرنا، سورج اور چاند کا بنانا کیا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، چاند اور سورج کا وجود ایک مقصد ہے، تو کہنے کا کیا مطلب، اے انسان کیا تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہاں تجھے بھی دنیا میں جو بنایا کر بھیجا گیا مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے آگے، یفصل الآیات، کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، کس کے لیے، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ایک دم کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ پھر آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں، ان فی اختلاف اللیل، بے شک فی میں اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف، دیکھیں اختلاف کا ایک معنی تو یہ ہو جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، یعنی ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ، اور دوسرا اختلاف کیا ہے، ایک روشن ہے دوسرا تاریک ہے، ایک اندھیرا ہے ایک اجالا ہے، اور اختلاف کی بات یہاں کیوں بیان کری جا رہی ہے، دیکھیے سورج اور چاند میں بھی اختلاف ہے، ایک دن میں نکلتا ہے ایک دوسرا رات کو نکلتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بات بتائی یہ جا رہی ہے کہ ایمان والے اور کفر والوں میں بھی اختلاف ہے، ان کے انجام میں اختلاف ہے، یعنی یہ جو قدرت کی نشانیاں دکھا کر انسانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، رات دن برابر نہیں ہے، دن اور رات برابر نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہے، اسی طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہے، اسی طرح جنت اور دوزخ بھی برابر نہیں ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے آگے، کیا فرمایا جا رہا ہے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس میں بھی اختلاف ہے نا، ایک اوپر ایک نیچے ہے، اور لآیات، اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں کن لوگوں کے، لقوم یتقون، کیا ہے، نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے، ہاں جو غلط بینی سے، غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر کیا ہے، ہاں یقین نہیں کرتے، امید نہیں رکھتے، ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے، ہاں وردو، اور وہ راضی ہے
کس پر؟ بالحیات دنیا، اور راضی ہیں دنیا کی زندگی میں، وَأَطْمَأَنُّوا، اور مطمئن بھی ہیں، یعنی راضی بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، اور کیا ہے؟ ہاں مطمئن، راضی بھی مطمئن، وَالَّذِينَ هُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ ان سے آیاتنا غافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیت سے غافل ہیں۔ دیکھیے میری بہنیں، جب انسان کو اس کی کوشش سے، اس کی محنت سے، اور جب اس کو ہے نا کچھ ملنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو جاتی، کرم ہو جاتا ہے، تو کیا سوچتا ہے وہ؟ خوش ہو جاتا ہے، اب خوش ہو جاتا ہے اور اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ آیات سے غافل ہو جانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیات دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، کہیں بھی اس طرح سے آئے گا نا آیات، تو آیات کا ایک تو کونی ہوتی ہے آیات، ایک شرعی۔ کونی کیا ہو گیا؟ یعنی کائنات کی نشانیاں، جب اس سے بھی وہ لوگ کوئی نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اور جو قرآن میں احکام بتایا گیا ہے اس سے بھی غافل رہتے ہیں، تو ان کا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک مأواہم نار، تو ایسے لوگوں کا کیا ہے ٹھکانہ؟ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو یہ کہتے تھے۔ لیکن میری بہنیں، وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا دنیا اپنی طرف کیا کرتی؟ کھینچ لیتی ہے، اٹریکٹ کر دیتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ مال ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، تو بولتے ہیں دنیا کی چمک ہے، زینا للناس حب الشہوات ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کا سارا دھیان اسی میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مال دیکھے، جب انسان کے پاس آ جاتا ہے، آگے چلو مال، تو وہ یہ نہیں سوچتا چلو بھائی اسے میرے لیے کافی ہے اور میں نا اس کے علاوہ کچھ اور کام کر لوں، نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کمانے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اتنا ہے تو اور اتنا ہو جائے، اتنا، اسی لیے کہتے ہیں 99 کا چکر پڑ جاتا ہے نا۔ ایک گھر ہوا، اب چھوٹا ہے تو بڑا لینے، بڑا ہوا تو ایک اور لینے، ہاں، پھر اس کے بعد دکان ہو گئی، مکان کچھ اور ہو گیا، چلو ایک اور لینے۔ یعنی یہ جو انسان کی اس میں وہ الجھ جاتا ہے، اس میں راضی بھی ہے، مطمئن ہے، ریلیکس ہے، اور سوچتا ہے کہ بس یہی ساری سب کچھ یہی ہے، تو اسی کے اس میں رہ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہاں کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور کس وجہ سے؟ ہاں، یہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، ان کا اپنا عمل ہے جس کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ یہ نا، یہ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اب دوسرا گروہ دیکھ لیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرے ہیں، یہدیہم، ہاں کیا کرے گا اللہ؟ یہدیہم، ان کی رہنمائی کرے گا، ربہم، ان کا رب، ہاں ان کا رب کیا کرے گا؟ ان کی رہنمائی کرے گا، انہیں سیدھا راستہ چلائے گا۔ ہاں کس وجہ سے؟ بے ایمانہم، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کا رب انہیں کیا کرے گا؟ ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہے نا کیا کرے گا؟ صرف جنت ہی نہیں دے گا، بلکہ کہ نعیم، نعیم مطلب نعمت، نام سے ہے نا، ہاں نام، اس کا روٹ ورڈ نون عین میم، یعنی نام کا مطلب ہوتا آرام، آسائش کو کہتے ہیں نا، عیش و عشرت کے سامان۔ یعنی صرف باغ ہی نہیں ہوگا، بلکہ باغوں میں کیا ہوگا؟ انٹرٹینمنٹ کی چیز بھی ہوگی۔ اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے دنیا کے انٹرٹینمنٹ کو قربان کیا نا، تو اب رب ان کا کیا کرے گا؟ ان کا ساتھی بن گیا، اب رب ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور کس وجہ سے؟ بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ یعنی کیسا ایمان؟ ہاں روایتی ایمان نہیں ہے، بلکہ کیسا ہو جاتا ہے؟ شعوری ایمان۔ ہاں شعوری ایمان کی وجہ سے پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا رب انہیں ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، پھر ان کا رب کیا کرتا ہے؟ انہیں تھام لیتا ہے، ہر جگہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر آخرت میں بھی کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کتنا بہترین فرماتا ہے، من تحتہا الانہار من جنات النعیم، بہترین نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جائے دعواہم، ان کی پکار کیا ہوگی؟ فیہا، اس میں، یعنی جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جنتی لوگ، تو ان کی پکار، ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم، اور ان کی دعائے خیر کیا ہوگی؟ ان کی گریٹنگ کیا ہوگی؟ فیہا، اس میں کیا ہوگی؟ جنت میں کیا ہوگی؟ سلام، یعنی کیا ہوگی؟ ان کی دعائے خیر سلام ہوگی، ان کی گریٹنگ سلام ہوگی، سب ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ اور ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ وآخر، اور آخری جو ان کی پکار ہوگی، دعواہم، آخری پکار ان کی کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے ان کی آخری پکار؟ یہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو میری بہنیں، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی پکار ہوگی، تو یہ کیسی پکار؟ انہوں نے تو کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا ہی نہیں،
پھر یہ کس دعا کی بات کی جا رہی، کس سے؟ کیونکہ جب ہے نا دعا کی جاتی، پکارا جاتا ہے، تو سامنے کوئی ہوتا ہے نا، جس اللہ سے دعا کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا. تو یہاں تو کچھ انہوں نے مانگا ہی نہیں، بلکہ سبحانک اللہم ہو گیا، اس میں کوئی دعا کے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ہاں، سبحانک اللہم. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور آخر میں بھی جب ہے نا واخر دعواہم، یعنی ان کی ہر بات کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. یعنی شروع میں بھی دعواہم آیا ہے، آخر میں بھی دعواہم آیا ہے. پکار میں تو کسی کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو پکارا جاتا ہے نا. تو بات دراصل یہ ہے میری بہنیں، مطلب بہت مفسرین نے اس کی بہت بہترین تفسیر کی ہے، اور اصل تفسیر تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. کہ بات دراصل یہ ہے، جب جنتی لوگ جنت میں جب کوئی چیز چاہیں گے کہ ہمیں کھانے کو ملے، پینے کو ملے، تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم. تو یہ ان کی دعا اور پکار ہوگی. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ادھر پانی لاؤ یا کھانا لاؤ، یہ ایسے نہیں بولیں گے، بلکہ پہلی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم. جب کوئی چیز چاہیں گے، ہاں، تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم. اور جب کوئی چیز جب ان کو مل جائے گی، وہ کھا لیں گے یا استعمال کر لیں گے، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی میری بہنیں پہلی پکار، پہلی طلب کی پکار، پہلی طلب کیا ہوگی؟ جب کچھ چاہیں گے تو سبحانک اللہم کہیں گے. پھر اس کے بعد جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے. ہاں، فرشتے کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، جو ان کو سرو کرے گا وہ سلام، یعنی ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا. سلام قولا من رب رحیم، ان کا رب بھی ان کو سلام کرے گا. ہاں، تو میری بہنیں بات کہنے ابھی بہت کثرت سے سلام ہوگا، ملاقاتیں بھی خوب ہوگی، سلام بھی خوب ہوگا. ہاں، تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نا پہلی بھی پکار اللہ کی تعریف ہوگی اور آخری پکار بھی اللہ کی تعریف ہوگی. یہاں تک ہمارا ایک رکوع ہو گیا. اب دوسرے رکوع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 11 دیکھ لیتے ہیں. ولو، اور اگر، یعجلو، جلدی دے دے، اللہ، اور اگر اللہ جلدی دے دے یا جلدی کر دے، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے مطلب لوگوں کے ساتھ، یعنی اگر اللہ لوگوں کے ساتھ جلدی کر دے، کیا چیز؟ اشر، برائی، برا معاملہ، یعنی اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اگر جلدی کر دے. کتنی جلدی کر دے؟ استجالہم، جلدی مانگنا ان کا مطلب کن کا؟ لوگوں کا. یعنی جتنی جلدی وہ برا معاملہ کرنے میں، یعنی اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی جلدی کر دے جتنی جلدی وہ کیا مانگتے ہیں؟ استجالہم، جلدی مانگتے ہیں وہ، بالخیر، خیر مانگتے ہیں. تو کیا ہوتا؟ یعنی اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی جلدی کر دے جتنی جلدی وہ کیا کرتے ہیں؟ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں. تو کیا ہوتا؟ لقضیا، البتہ کیا ہو جاتا؟ پوری کر دی جاتی. الیہم، ان کی، اجلہم، ان کی مہلت عمل. تو کیا ہوتا؟ ان کی مہلت عمل بھی کیا ہو جاتے؟ پوری کر دی جاتی. پھر کوئی نہیں بچتا. مہلت عمل کیا ہو جاتی؟ ختم کر دی جاتی. تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی جاتی. لقضیا الیہم اجلہم، یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی برائی جلدی جلدی مانگے، مثال کے طور پر جیسے کوئی کیسے اپنی موت مانگتا ہے، کسی کے لیے برا مانگتا ہے، یا بچے دیکھے ذرا تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے موت کی دعا کر دی، شوہر سے پریشان ہوئے اس سے جان چھڑانے کی دعا کر دی. تو اگر اللہ لوگوں کی جلدی جلدی باتیں سننے لگتا، ان کے برا مانگنے پر انہیں جلدی برائی دے دیتا، یا ان کے کسی کے موت مانگنے پر کسی کو موت دے دیتا، تو کیا ہوتا؟ جس طرح وہ خیر کو جلدی مانگتے ہیں، اسی طرح اگر وہ جس طرح دوسروں کے لیے شر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتا. تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی نہیں بچتا نا. یہاں کوئی دعا مانگا، بد دعا کی، وہاں فلاں کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کر دے. یہاں کسی کے لیے کچھ برا چاہا، وہاں اس کے لیے ہو جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے نا؟ لقضیا الیہم اجلہم. تو کیا ہوتا؟ تو ان کی مہلت عمل کیا ہوتی؟ کبھی کی ختم ہو جاتی. کیونکہ انسان دیکھیے نا بے صبرا ہے، خیر بھی جلدی مانگتا ہے، بد بھی جلدی مانگتا ہے. ہاں، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ان کا تو قصہ ہی پاک کر دیا جاتا. یعنی جس طرح انسان خیر کی طلب میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر کی طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے. دیکھیے اس کی بڑی مثال یہ ہے نا کہ پیغمبروں سے عام طور پر لوگوں نے کیا مانگا؟ ہاں، سأل بعذاب واقع، مانگنے والے نے کیا مانگا؟ عذاب مانگا. اگر عذاب آ جاتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیے جب ہے نا اللہ کے رسول وہ طائف گئے تھے تو ان لوگوں نے کس طرح سے معاملہ کیا تھا، آپ سب کو پتہ ہوگا نا، کس طرح پتھر برسائے اور
کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، پریشان کیا. آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی جو ہے نا خون سے تر ہو گئی تھی، یعنی بہت برا معاملہ کیا. جب یہ عذاب کا جب فرشتہ جب آیا، اس نے کیا کہا اللہ کے رسول سے، اگر آپ حکم دے تو ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان اس طائف کو کچل دیں، کیونکہ طائف جو تھا وہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا نا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، رحمت للعالمین نے کیا کہا، نہیں مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے. ہاں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طائف میں کیا ہے، ہاں تمام لوگ کیا ہو گئے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے. اگر اللہ کے رسول ہے نا عذاب کی دعا کر دیتے، یعنی کتنا ستایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی. ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ذرا کچھ ہوا، ذرا ہم فلاں کے لیے بد دعا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی بھی موت کی دعا کر لیتے ہیں اگر ہم مر جائیں، اور پھر فلاں کے لیے. تو انسان کو سوچنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ اور ہے نا اس طرح دعائیں ہماری قبول کر لے. اولاد کے لیے دیکھیے مائیں کتنی بد دعائیں کرتی ہیں، ہاں تو یہ جو ہے نا، تو یہ بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو کیا ہو. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں. یعنی کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جس وقت تم بد دعائیں کرو وہ قبولیت کا وقت ہو، بس وہ تمہاری بد دعا قبول کر لیں. تو سوچے میری بہنیں کیا ہوگا، ہاں کیا ہوگا. ہم جوش میں تو کیا کچھ کہہ ڈالتے ہیں. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ اس کو قبول کر لے تو پھر کیا ہو، پریشان پھر کون ہوگا، پریشان پھر ہم ہی ہوں گے نا. تو اس بات سے بچنا چاہیے. اور پھر یہاں جو فرمایا جا رہا ہے فنا ذر الذین، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجونا، جو کیا کرتے ہیں، جو امید نہیں رکھتے لقاءنا، ہماری ملاقات کی. ایسے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. کس میں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، تاکہ وہ بھٹکتے پھریں. یعنی ان کی سرکشی میں ہم کیا کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مہلت عمل دیتا ہے، وقت دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو برا شخص ہو وہ صحیح ہو جائے، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے نا. کتنے صحابہ کرام کے بارے میں آتے وہ فوراً ایمان نہیں لائے، بہت وقت لگائے. خالد بن ولید کے بارے میں دیکھو آتا ہے کب انہوں نے کتنے بعد میں وہ ایمان لائے نا، اور پھر انہوں نے دین کی کس طرح خدمت کی. صلح حدیبیہ کے بعد وہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے آگے چل کے دین کی کس طرح خدمت کی وہ ہم سب جانتے ہیں. اور ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی میں چھوڑ دے، تاکہ بولتے ہیں نا پاپ کا گھڑا خوب بھر جائے، اتنا بھر جائے جب وہ ڈوبے نا تو پھر وہاں سے نکل نہ سکے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 12 دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو مس ہوتی ہے، چھو جاتی ہے، کیا، الضر، ضرر، تکلیف، پریشانی. جب انسان کو کوئی پریشانی، انسان کا حال یہ ہے جب اس پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی سخت وقت آ جاتا ہے، تو تکلیف آ جاتی ہے، تو دعانا، تو پکارتا ہے ہم کو. کس طرح، لجنبہ، کس طرح، لیٹا ہوا، او قائمہ، یا بیٹھا ہوا، او قائدن، یا بیٹھا ہوا قائد، او قائمہ، یا کھڑا ہوا. فلما، پس جب، کشفنا، کھول دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، انہو، اس سے، درہو، اس کی تکلیف کو. پھر جب ہم اس کی تکلیف، ہاں جو اس کو پہنچی تھی، جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس پریشانی کو، تو کیا کرتا ہے، مرہ، گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے. کعلم، گویا کہ نہیں، یدعونا، پکارا تھا ہم کو، الا در، ہاں پکارا تھا ہم کو تکلیف میں، مسہو، جو اسے پہنچی تھی. یعنی جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو ایسا نکل جاتا ہے، ایسے چلا جاتا ہے، ایسا گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی کسی پریشانی، کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. کیا مزین کر دیا، کیا خوشنما بنا دیا، کیا اٹریکٹیو بنا دیا ہے، ما کانوا یعملون، ان کے عمل کو، ان کے کرتوت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مزین بنا دیا ہے. یعنی دیکھیے میری بہنیں، یہ عام طور پر ہوتا ہے.
کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تہجد کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر پل ہر لمحہ وہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہر پل ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی اس پریشانی میں جس میں وہ مبتلا تھا جب اسے ہٹا دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مرہ گزر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو کر۔ کس طرح؟ گویا کہ ہم کو پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کے وقت جو اسے پہنچی تھی۔ یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا، کبھی اس پریشانی میں مبتلا تھا، کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ کیوں؟ اب کیوں بھول گیا؟ اب جب تکلیف دور ہو گئی ہے تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی اتنی کہتے ہیں نا زینا مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو وہ کرتا تھا۔ اب اس کی اتنی شغل ہے، اتنی مصروفیات ہے، دعوت کر رہا ہے، پارٹی کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ان کو بلا رہا، ان کو بلا رہا ہے، پھر اللہ کو یاد کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی کہاں رہ گیا؟ اپنی مصروفیات میں مگن ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے للمسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کے اعمال بہت خوشنما بنا دیے گئے۔ اب اسی میں وہ کیا ہے؟ مگن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ اور پھر اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 13 دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ ہم نے ہلاک کیا، أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، قوموں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم، اور ان کے پاس آئے، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات لے کر، یعنی ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، لیؤمنوا، ایمان لاتے، اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، القوم المجرمین، کس کو؟ ہم اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا، قرون جو یہ قرن کی جمع ہے نا، اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ قوم، ایک عہد کے لوگ، ایک وقت کے لوگ۔ یعنی تم سے پہلے کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، تم بھی ان کی طرح ہو سکتے ہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ جب انہوں نے ظلم کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اگر تم بھی ظلم کرو گے تو تمہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 14 دیکھ لیتے ہیں۔ ثم، پھر، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، کیا بنایا؟ خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی جب ان قوموں کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عذاب دے دیا، تو اس کے بعد کس کو بنایا؟ تم کو بنایا، تم کو جانشین بنایا، لننظر، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ دیکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیف تعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ خلائف جو ہے نا، خلیفہ سے ہے نا، اور خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جانشین۔ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں نا، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ یعنی تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری نا، اس کے بعد تم آئے ہو، یعنی تم کوئی نئی چیز تھوڑی ہو، بہت سے لوگ آئے اور گزرے، تم لوگ اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھتے ہو، اتنی بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے آگے بہت بڑی ہستی نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں۔ یعنی پچھلی قوموں پر عذاب آیا کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے آئے، تو وہ تم پر بھی عذاب کیوں نہیں لا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم کو کیوں لائے ہیں؟ لننظر کیف تعملون، کس لیے ہم تم کو لائے؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ آگے آیت نمبر 15 دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیات، ایسی آیت بینات، روشن آیات، یعنی جب انہیں ہماری صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں، اب باتیں بتائی جاتی ہے، تو قال الذین،
کہا ان لوگوں نے لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے لقانا ہماری ملاقات کی، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، ہاں تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ایتی لے آؤ بے قرآن، کوئی اور قرآن، غیر حاضہ اس کے علاوہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، او یا بدل ہو، یا بدل دو اس کو، اس میں کچھ چینجز کر دو، کچھ ترمیم کر دو۔ تو قل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو ما یکون لی، نہیں ہے لی میرے لیے، یعنی میرا یہ کام نہیں ہے ان ابدلہ کہ میں اسے بدل دوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اسے بدل دوں اپنی طرف سے، من سے تلقائی اپنی طرف سے یا اپنے نفس کی طرف سے، من تلقائی اپنے نفس کی طرف سے، یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی چینجز کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی تغیر و تبدل کر دوں، من تلقائی نفسی، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہہ دو میں پیروی نہیں کرتا الا مگر کس چیز کی پیروی کرتا؟ ما یوہا جو وہی میری طرف بھیجی جاتی ہے، یوہا الیہ جو وہی میری طرف کی جاتی ہے، انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں، کس بات سے؟ ان عصیتو کس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو کیا ہوگا؟ کس بات سے میں ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یعنی جو تم یہ قرآن ہمیں سناتے ہو نا یہ مت سناؤ، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسے بدل دو، یعنی میری بہنیں خود نہیں بدلیں گے مگر چاہتے ہیں قرآن بدل جائے تاکہ قرآن ان کے خواہشات نفس کے مطابق ہو، ان کو اپنی من مرضی کرنے مل جائے۔ لیکن آج کے دور میں بھی نا لوگ کیا کہتے ہیں ارے قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، آج کل کا تو زمانہ بہت الگ ہے، آج کے دور میں بھی اگر ہے نا پیغمبر ہوتے تو وہ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ہے نا آج کل کے حساب سے اس میں چینجز لاتے، زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ تو کیا اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا کہ آج کے زمانے میں یا قیامت تک جو زمانہ آئے گا کیا چل سکتا ہے کیا نہیں چل سکتا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اور میری بہنیں یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو اللہ کی ہستی کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کا جن کو یقین نہیں ہے، وہ لوگ وہی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا، کوئی چینجز لا نہیں سکتا، جو وہی میرے پاس آئی ہے، یعنی ہے نا میں کچھ اپنی طرف سے کچھ ایکسٹرا اس میں ایڈ نہیں کر سکتا ہوں یا کچھ اس میں سے ہٹا نہیں سکتا ہوں، میں اتنے ہی بتاتا ہوں جو وہی میری طرف آئی ہے۔ اس سے میری بہنیں کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی ہے، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اور مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو حدیث جو ہے وہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں لیکن اس کا مفہوم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ کے رسول اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ بڑے دن کے عذاب کا، عذاب یوم عظیم، یعنی بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نافرمانی کی، اگر میں نے اس میں کوئی تبدیلی کی، کوئی چینجز لایا، تو کیا ہوا؟ تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کا حق کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، یعنی ایک رسول ایک پیغمبر کہہ رہا ہے، تو ہمیں خود اس بات پر غور کرنا چاہیے نا، کیا ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ آگے فرمایا جا رہا آیت نمبر 16 دیکھ لیتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، کیا ما تلوتہ نہ میں پڑھتا اس کو علیکم تم پر، یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہیں سناتا، ولا ادراکم اور نہ ادرا کا خبر دیتا، اور نہ میں خبر دیتا بہی اس کی، فقط البتہ کیا ہے، لبثتو البتہ میں ٹھہرا رہا، فیکم تمہارے درمیان،
عمرن، تم میں تمہارے عمرن ایک عمر تک، یعنی میں آخر اس سے پہلے، من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں نا. افلا تعقلون، تو کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ گزار چکا ہوں، تمہارے درمیان رہا ہوں؟ کیا تمہیں عقل سمجھ نہیں ہے؟ یعنی یہ سب اللہ کے حکم سے ہے نا، اس کا فرمان ہے، اس کی مرضی سے ہے. ہاں، میں تم کو جو سنا رہا ہوں اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. مجھ پر مطلب اعتراض مت کرو کہ یہ کیوں سنا رہے ہو، یا یہ حکم کیوں لائے ہو، یہ کیوں نہیں بدل دیتے. مطلب اس میں میری کوئی مرضی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور تھوڑا تم لوگ سوچو کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، ایک زندگی گزار چکا ہوں. ہاں، طویل مدت، 40 سال تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں تمہیں سنائی. اب آج ایک آیت بھی ایسی نہیں سنائی 40 سال پہلے. یعنی جو بھی میں تمہیں سنا رہا ہوں وہ نبوت کے بعد سنا رہا ہوں. اب ایک کے بعد ایک صورتیں اللہ کے رسول سنا رہے ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی ہیں. اور آپ ان کے درمیان ان کے اٹھنا بیٹھنا اور سب لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی نا، آبادی بہت کم تھی، جہاں کے رہنے والے ہر ایک دوسرے کو پہچان رکھتا تھا. اور خاص طور پر آپ ایک نمایاں شخصیت تھی. حجر اسود کا وہ کہتے ہیں نا، خانہ کعبہ کا پتھر حجر اسود کو جو بہترین طریقے پر نصب کرنے کی وجہ سے بھی لوگ آپ کو بہت اچھے سے جانتے تھے. اور آپ مکہ کے ایک بہت بڑے خاندان کی چشم و چراغ تھے. آپ بہترین اخلاق، صادق و امین ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانتے تھے. ہر شخص جانتا تھا اس شخص نے 40 سال تک کوئی ایسی بات نہیں کری. تو یہ عقائد کی چشمہ کہاں سے پھوٹ اٹھا؟ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے تو یہ کہاں سے آیا نا؟ یہ وحی کے ذریعے سے آیا، یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آیا. آپ کی سیرت، آپ کا کردار لوگ آپ جانتے تھے. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، فریب، مکاری، عیاری کبھی نہیں کی تھی. اس قسم کی کوئی بات کبھی نہیں دیکھی تھی. تو پھر یہ سب اچانک کہاں سے آ گیا؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں؟ نمبر 17 ہے فمن، تو کون، ازلم، زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، ممن افترا، اس سے جو افترا کرے، گھڑے، علی اللہ، کذبا، اللہ پر جھوٹ. یعنی اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے نا. او کذبا، یا کیا جھٹلائے، بے آیات ہی، اس کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون، اور بے شک مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. آیت نمبر 18 ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ، وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یعنی یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ کیا، ما لا یضرہم، نہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں. یعنی جس ہستی کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی نہ نفع پہنچا سکتی ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہؤلاء، مطلب یہ جن کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ کیا ہے، شفعاؤنا، ہماری سفارشی ہیں، ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا ذریعہ ہے، عند اللہ، اللہ کے یہاں. اور اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے. قل، آپ کہہ دے، اتنبئونا، کیا تم خبر دیتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم خبر دیتے ہو، کس کو، اللہ کو. یعنی کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو، بما، ساتھ اس کے، لا یعلمو، ساتھ اس کے جو نہیں وہ جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، آسمان میں اور نہ زمین میں. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو، جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں جانتا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، اس شرک سے پاک ہے. وتعالی، اور برتر ہے وہ، بالا برتر ہے، اما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیے میری بہنیں، کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے نا کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یعنی جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ زمین میں کوئی وہ جانتا ہے نہ آسمان میں، تو یعنی وہ سرے سے زمین آسمان میں موجود نہیں ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ، کیا تم یہ بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ایسی کوئی سفارش ہے ہی نہیں، ایسی کوئی خبر ہی نہیں ہے. پھر یہ تم کن سفارشوں کی اس کو خبر اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے، اور ان تمام سے جو تم شرک کرتے ہو.
آگے فرمایا جا رہا ہے وما کان الناس، نہیں تھے لوگ الا امتن واحدہ، مگر ایک امت، یعنی شروع میں کیا تھے؟ سارے انسان ایک ہی امت تھے، توحید پر تھے، اسلام پر تھے، دین پہ تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ سب لوگوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمتن، اور اگر ایک بات، سبقت جو گزر چکی، اور اگر ایک بات جو پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی، لقضی بینہم، تو کیا ہو جاتا؟ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما، اس میں سے جو، فیہی، اس میں، فیما فیہی یختلفون، اس میں سے جو وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہاں جو لفظ آیا نا ولولا کلمتن، یعنی پہلے والی بات کیا ہے کہ اللہ نے ایک بات پہلے ہی سے ایک بات طے کر نہ لی ہو گئی ہوتی تو کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لوگوں سے اصل حقیقت کیا کرے گا؟ چھپا کر ان کی آزمائش کرے گا نا۔ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ حقیقت کو پوشیدہ رکھے گا، چھپا کر رکھے گا، تبھی تو امتحان ہے نا۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بتا دے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ مان لو، یہ غلط ہے، یہ نہ مانو، تو لوگ تو مان ہی جائیں گے، پھر تو آزمائش ہی نہیں ہوئی نا، پھر تو امتحان ہی نہیں ہوا نا۔ تو اسی لیے یہ بات چھپا کر رکھ دی گئی ہے، حقیقت چھپا دی گئی ہے، اور لوگوں کا امتحان ہے، اور ایک وقت آئے گا پھر یہ تمام حقیقتیں آج لوگوں کے سامنے واضح کر دی جائے گی۔ آخری آیت وَيَقُولُونَ، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا أُنزِلَ، کیوں نہیں انزلہ اتاری گئی علیہ اس پر، آیات من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو کیا فرمایا جائے؟ فقول، آپ کہہ دیں انما، بے شک، انما الغیب للہ، غیب کیا ہے؟ غیب اللہ کے لیے ہے۔ کہو غیب کا مالک و مختار اللہ ہی ہے۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی کیا ہوں؟ من المنتظرین، تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی انتظار کرو، یعنی جب غیب کا پردہ ہٹے گا، نشانی سب دکھا دی جائے گی، سامنے آ جائے گی، سب کچھ حقیقت سامنے کھل کر آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔